الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا گرامی قدر معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے کو ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے اسلامی ہجری کیلنڈر کی مختصر تاریخ بیان کی گئی۔ آج کی اس نشست میں ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہی کچھ ضروری اور اصلاحی باتیں پیش کی جائیں گی۔ ماہ محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے جو بہت بابرکت اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، لیکن دوسری طرف بدقسمتی اور دینی تعلیم سے دوری کی وجہ سے یہ مہینہ بدعات و منکرات کا مہینہ بھی بن گیا۔ حق اور باطل، صحیح اور غلط کے ساتھ سنت اور بدعت کی کشمکش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی نہیں بلکہ جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کر اب تک یہ سلسلہ قائم ہے۔ اللہ رب العزت نے کتاب اللہ کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حق و باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان اور بالخصوص سنت و بدعت کے درمیان فرق کیا ہے، اور یہ صاف طور سے کہہ دیا گیا ہے کہ سنت اپنانے کی چیز ہے اور سنت کا انجام جنت ہے، اور بدعات و خرافات سے بچنا ضروری ہے، اس کا انجام جہنم ہے۔ ایک مسلمان کی بحیثیت مسلمان صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آیا ہے تو کھائے کمائے اور عیش و مستی کے سارے اسباب اکٹھا کر کے اپنی پوری زندگی عیش و مستی میں گزارتا ہے، بلکہ مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر قدم پر یہ سوچے اور غور کرے کہ اس موقع پر شریعت کی رہنمائی کیا ہے، اس موقع پر سنت کیا ہے، اور اس موقع پر بدعات، منکرات اور خرافات کیا ہیں،
تاکہ دونوں کے درمیان فرق کر کے اپنی زندگی کو سنت کی روشنی سے منور کر سکے اور اپنی زندگی کو بدعات اور خرافات کی تاریکیوں سے دور کر سکے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اوقات اور جو مہینے، جو مقامات اللہ کے نزدیک بہت ہی قابل احترام ہیں اور بندگان خدا کے لیے بہت ہی سود مند اور فائدے مند ہے، ایسے موقعوں پر، ایسی جگہوں پر شیطان انسان کو شریعت کے راستے پر چلتے ہوئے ان ایام، ان اوقات اور ان مقامات سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتا ہے، بلکہ مسلمان کا رخ اور مسلمان کی جہت تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر انسان ان مقدس مقامات، ان مقدس اوقات اور ان قابل احترام ایام اور مہینوں میں وہ سارے کام کر لیتا ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ان کاموں سے دور رہ جاتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے۔ آپ غور کریں، نمازوں میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی خیر و بھلائی کا کس قدر سامان جمع فرمایا ہے، لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ نمازوں سے غافل ہے۔ شیطان آپ کو جمعے کی نماز پڑھنے سے نہیں روکتا ہے، 5 وقتہ نمازوں سے روک لیتا ہے، کیونکہ ہفتے میں اگر آپ نے 1 مرتبہ نماز پڑھ لی اور 7 دنوں تک 5 وقتہ نمازیں نہیں پڑھی تو اس سے تو شیطان ہی کی منشا پوری ہو رہی ہے کہ چلو 1 نماز پڑھنے کی اجازت دو، 1 نماز کے لیے انہیں نہ بہکاؤ، کیونکہ یہ 1 نماز پڑھ کر کے اتنے خوش ہوں گے کہ پھر 1 ہفتہ تک میری خوشی میں مست رہیں گے۔ جمعے کو شیطان نہیں بہکاتا ہے، 5 وقتہ نمازوں میں بہکا دیتا ہے، کیونکہ نمازوں میں اللہ رب العزت نے جو فوائد، جو ثمرات اور اپنی خوشنودی رکھی ہیں، شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ مسلمان اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکے۔ پھر جو لوگ 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہیں، شیطان ان کو فجر کی نماز میں بہکا دیتا ہے، ظہر میں نہیں بہکاتا، عصر میں نہیں بہکاتا، مغرب عشاء میں نہیں بہکاتا، کیونکہ ان 5 اوقات میں فجر کی نماز کا وقت جس قدر مبارک اور جس قدر بابرکت اور انسانوں کی بھلائی اور خیر و خوبی کے لیے ہے، وہ دیگر اوقات میں نہیں ہے۔ تو امت کا ایک بڑا وہ طبقہ جو 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہے، فجر کی نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی ماہ محرم الحرام ہر سال آتا ہے، اور جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں ایک ولولہ، ایک عزم اور کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کچھ سننے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس ماہ محرم الحرام میں بھی شیطان اپنا حصہ وصول کر لیتا ہے، اور شریعت نے اس ماہ مبارک کے لیے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ پس منظر میں چلی جاتی ہیں، ان سے مسلمان مستفید نہیں ہو پاتا۔ یہ ماہ محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے کہ اگر ہم شریعت سے اس مہینے کی برکات اور اس مہینے کی فضیلتوں کو جاننا چاہیں
تو احادیث، فقہ کی کتابیں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل کتابوں میں مکمل اور صحیح رہنمائی مل جاتی ہے، لیکن ہم کبھی پڑھتے ہی نہیں۔ ہمارے گھروں میں دین کی کوئی کتاب نہیں ہے، ہمارے گھروں میں قرآن کریم ہے تو ہم اس کی تفسیر نہیں پڑھتے ہیں، زبان ہماری عربی نہیں ہے۔ اور دین حاصل کرنے کے جو آسان طریقے ہیں، اصلاحی جلسے جلوس میں شرکت، جمعے کی نماز کی مناسبت سے ہر ہفتے ہر موقع اور حالات کے اعتبار سے اصلاحی باتوں کے سننے کا ایک موقع رہتا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد اسے بھی گنوا دیتی ہے۔ چنانچہ آپ سب نے دیکھا ہے، سب کا مشاہدہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار مفت اور فری سروس دین کی بات سننے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ ہر مسجد میں آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ دین کی باتیں ہوتی ہیں، اور ایک بڑا اچھا اور سنہرا موقع ہے کہ ہمیں بغیر کسی محنت و مشقت کے، بغیر 1 روپیہ بھی خرچ کیے ہوئے دین کی باتیں مل جاتی ہیں، لیکن ہم اسے بھی گنوا دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ مسجدوں میں بیان شروع ہوتا ہے، اصلاحی باتیں شروع ہوتی ہیں تو خطیب، مؤذن کے علاوہ 2-4 لوگ موجود رہتے ہیں، پوری مسجد خالی رہتی ہے۔ تو اب جب گھر میں ہم نے دین کی کتابیں نہیں رکھی ہیں، دین پڑھنے کا ہمارے پاس موقع بھی نہیں ہے، مدرسوں میں ہم جانا بھی نہیں چاہتے ہیں، اللہ والوں سے ہمارا کوئی رابطہ بھی نہیں ہے، تو آخری سہارا جمعے کا خطاب تھا، اس کی روشنی سے اپنی تاریکی دور کرنے کا سنہرا موقع تھا، ہم نے وہ بھی گنوا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک انسان اس طرح سے زندگی بسر کرے گا تو اسے موقع کی مناسبت کی جو باتیں ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکیں گی، اور وہ کسی بھی مبارک مہینے سے، کسی بھی مبارک اوقات سے اور کسی بھی مقدس مقام سے جس قدر شریعت کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق استفادہ ہو سکتا ہے وہ نہیں کر سکے گا۔ تو ایک طرف تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس صورتحال کو بدلیں اور کوشش کریں کہ کم از کم جمعے کا خطاب ہی ہم پورا سن لیں، اور صرف یہ نہیں کہ سن لیں بلکہ ان سنی ہوئی باتوں کو اپنے گھر میں اپنی خواتین، اپنی بچیوں سے شیئر بھی کریں، کیونکہ ہمارے گھر کی خواتین اور بچیوں کو دین حاصل کرنے کا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ جمعے میں تو مسجد میں بھی نہیں آ سکتے۔ تو جب ہم نے جمعے کا خطاب، اصلاحی بیانات سنے ہی نہیں تو ظاہر ہے ہماری زندگی بھی دین اور دینداری سے خالی، تو ہماری خواتین، بچیاں اور ہمارے گھر کے چھوٹے بچوں کی زندگی بھی دین اور دینداری سے خالی۔ اس لیے اس صورتحال کو بدلنا بھی ضروری ہے۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سنت و بدعت کے درمیان ہمیشہ سے کشمکش رہی ہے۔ شیطان ہر اس موقع پر جو موقع ایک مسلمان کے لیے بہت مفید ہے، شیطان آڑے آ جاتا ہے اور دیگر خرافات اور بدعات میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے، اور اس موقع کی جو صحیح باتیں تھیں، جو صحیح فضیلتیں تھیں، انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم نے اگر اپنی زندگی خرافات اور بدعات میں گزار دی تو کل قیامت میں جب محشر کا میدان ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، تو
تو اس موقع پر ہمیں کس قدر شرمندگی اٹھانی پڑے گی. وہ تو ایک طرف بڑی شرمندگی یہ ہوگی کہ ہمارے برے اعمال کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرے گی. کیا کبھی ہم نے یہ سوچا؟ ہمیں جو سزا ملنی ہے وہ ایک طرف، لیکن ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، بدعات اور خرافات کے ارتکاب کی وجہ سے دیگر امتوں کے سامنے تمام امتوں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرے گی کہ یہ وہ امتی ہے جس امتی کے لیے میں نے آنسو بہائے، جس امتی کی نجات کا سارا سامان میں نے مہیا کیا، جس کو جہنم سے بچانے کے لیے میں نے ساری تدبیریں کر دی، اور آج یہ میرے سامنے اس حالت میں آیا ہے کہ اس کے لیے جنت کے فیصلے نہیں جہنم کا فیصلہ ہوگا. کیا گزرے گی؟ 2 منٹ کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم جس امت سے تعلق رکھتے ہیں اس امت کے نبی نے ہمارے لیے کیا کیا اور ہم نبی کے لیے کیا کر رہے ہیں. ماہ محرم الحرام بہت ہی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، لیکن اس کی برکتیں ہمیں حاصل کیسے ہوں گی، اس کی فضیلتوں کے ہم مستحق کیسے بنیں گے، اس کے لیے دین کی جانکاری ہونا ضروری ہے، اور وہ ہمیں نہیں ہے. اس لیے اس سلسلے میں اگر ہم نے کتابیں نہیں پڑھی ہیں، ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں، ہم کسی اہل اللہ اور جانکار سے اس سلسلے میں رابطہ نہیں رکھتے ہیں، تو کم از کم اگر یہ باتیں جمعے کے موقع سے بیان کی جائیں تو انہیں تو یاد کر لینا چاہیے. یاد کر کے انہیں اپنی خواتین اور اپنے بچوں اور اپنی بچیوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے دوست احباب کو بھی ان باتوں سے باخبر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام میں وہ چیزیں کیا ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں، جو سنت سے ثابت ہیں، اور جن کی کوئی فضیلت احادیث میں وارد ہے، اور بدعات اور خرافات کیا ہیں وہ بھی کتابوں کے لکھنے والوں نے درج کر دیے. ماہ محرم الحرام کے تعلق سے اگر احادیث کا جائزہ لیا جائے، اور یہ یاد رہے کہ دین صحیح طور سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کریں، اور اس دین کو ہم تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو دیکھیں. ظاہر ہے کہ سارا دین قرآن کریم میں ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور دین ہم تک پہنچانے میں صحابہ کرام، ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، اور ان کے بعد علماء امت ہیں، ان سے دین ہم تک پہنچا. اب قرآن و حدیث سے براہ راست ہم دین کو معلوم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے. تو دین سمجھنے اور جاننے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے رابطہ کریں، ان لوگوں کی باتیں سنیں جو دین کے جانکار ہیں. جیسے ہمیں کوئی بیماری لگ جائے تو ہم بیماری سے بچنے کے لیے اور اس کے علاج کے لیے کسی وکیل کے پاس نہیں جاتے، یا خود ہی کوئی کتاب پڑھ کر کے دوائیں تجویز کر لیں، ایسا بھی نہیں کرتے. بیماری کے علاج کے لیے کوئی کسی انجینئر کے پاس کبھی نہیں جاتا ہے. تو جب دنیا کے معاملے میں دنیا کے جانکار سے رابطہ کرنا ضروری ہے، مکان کی تعمیر کے لیے انجینئر سے رابطہ کرنا ضروری ہے، مکان کی تعمیر کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ نہیں کیا جاتا ہے. تو جب دین کی معلومات ہمیں چاہیے، دین صحیح شکل میں ہمیں جاننا ضروری ہے، تو ایسے موقع پر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم دین کے جانکاروں سے پوچھنے کے بجائے واٹس ایپ سے پوچھتے ہیں، گوگل سے پوچھتے ہیں، فیس بک سے پوچھتے ہیں،
اور خود ہی کبھی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ دین کے بارے میں یہ بات صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور کبھی صرف اپنے ابا کو، اپنے دادا کو، گھر کے بڑوں کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہی صحیح ہے۔ یہ تو ناانصافی کی بات ہے کہ دنیا کا معاملہ سمجھنے کے لیے دنیا کے اسپیشلسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور دین کا معاملہ سمجھنے کے لیے ہم خود ہی مریض، خود ہی ڈاکٹر۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کو صحیح شکل میں سمجھنا اگر ہم چاہتے ہیں تو دیندار لوگوں سے پوچھیں، جانکار لوگوں سے پوچھیں، خود ہی فیصلہ نہ کریں، اور دین کو ایسے راستوں سے حاصل کرنا جو یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ گوگل کا سارا نظام یہودیوں کے قبضے میں ہے، فیس بک کا سارا نظام یہودی کے قبضے میں ہے، واٹس ایپ کا سارا نظام یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہودیت کے راستے سے اسلام کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ گوگل نے جو معلومات فراہم کی ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے جو دین کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں، ممکن ہے وہ صحیح ہو، لیکن جب تک کوئی دیندار اور جب تک کوئی جانکار اس کی تصدیق نہ کر دے، تب تک ہم اسے صحیح نہیں کہہ سکتے۔ کیا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہوئے اور گوگل پر اس مرض کی دوائیں ہیں اور ہم گوگل پر دیکھ کر اس مرض کی دوائیں خرید لیں؟ ہم ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے ہیں اور اس سے جا کر مشورہ کرتے ہیں کہ اس مرض کی یہ دوا ہے، کیا یہ مفید ہے؟ اگر وہ کہتا ہے ہاں مفید ہے تو استعمال کرتے ہیں، اور اگر کہتا ہے نہیں مفید ہے لیکن اس کمپنی کی دوا تمہیں استعمال نہیں کرنی ہے، میں لکھے دیتا ہوں یہ دوائیں استعمال کرو، ہم اس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ تو جب دین کا معاملہ آتا ہے تو اس قدر ناانصافی کیوں ہوتی ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماہ محرم الحرام کے تعلق سے صحیح باتیں کیا ہیں؟ اس سلسلے میں احادیث کا جائزہ لینے سے اور دین جن ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے ان کا جائزہ لینے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ماہ محرم الحرام سے 3 چیزیں ایسی متعلق ہیں جو فضیلت کا باعث ہیں، خیر و برکت کا باعث ہیں، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان 3 فضیلتوں سے اپنی استعداد اور استطاعت کے بقدر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ پہلی بات، اس ماہ محرم الحرام سے روزوں کی فضیلت وابستہ ہے۔ ایک فضیلت عمومی ہے اور ایک فضیلت خصوصی ہے۔ خصوصی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو، جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں، عاشورہ کا مطلب 10واں، یوم عاشورہ کا مطلب محرم کا 10واں دن۔ عاشورہ کا وہ مطلب نہیں ہے جو اہل تشیع کے یہاں مراد ہوتا ہے اور جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ عربی میں عشرۃ 10 کو بولتے ہیں اور عاشورہ 10ویں کو بولتے ہیں۔ یوم عاشورہ 10واں دن۔ تو ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو، 10ویں دن کو، آج ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے، کل کو 9، پرسوں کو یوم عاشورہ، یعنی اتوار کا دن اس سال اس مہینے میں یوم عاشورہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی یوم عاشورہ کا روزہ رکھ لے، مرد ہو یا خواتین، جوان ہو یا بوڑھے، بالغ ہونا شرط ہے، صحت مند ہونا شرط ہے، تو جو آدمی یوم عاشورہ کا روزہ رکھ لے، مجھے اللہ سے امید ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کے پچھلے سال کے سارے گناہ صغیرہ مٹا دیے جائیں۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں اس روزے کی برکت سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر ہم سے کوئی کہے کہ اپنے پچھلے سال کے گناہوں کا ذرا حساب کتاب لکھ کر دو، تو ہمیں یاد بھی نہیں۔ لیکن اگر اس روزے کو اخلاص کے ساتھ حضور کے ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے رکھ لیا جائے،
گھروں میں اس کا اہتمام کر لیا جائے تو پچھلے 1 سال کے وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے جو ہم نے کیے ہیں اور ہمیں یاد نہیں۔ ایک تو یہ خصوصی فضیلت، اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ فقہا نے ایک حدیث کی بنیاد پر یہ لکھا ہے کہ صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ لے تو فضیلت تو حاصل ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ 9ویں تاریخ 9 محرم کا بھی روزہ رکھ لیا جائے یا 11 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے۔ ایسا اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر صحابہ کرام نے یہ بات رکھی کہ 10 محرم کو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہ 10 محرم ایسا ہے جو یہودیوں کے ہاں بھی بہت عظمت والا ہے اور وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے، مناسب یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے یا اس کے بعد ایک روزہ رکھ لیں تاکہ یہ لازم نہ آئے کہ یہودی لوگ رکھتے ہیں اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں، کوئی یہ نہ سوچے، بلکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اگلے سال میری زندگی سلامت رہی تو میں 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا، لیکن اللہ کی مرضی اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ کی منشا اور آپ کی خواہش تھی، اس لیے 9ویں محرم یا 10ویں محرم کا روزہ بھی 11 محرم کا روزہ بھی اس سے ملا لینا چاہیے۔ یہاں رک کر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ جو ایک عبادت ہے اس میں بھی یہودیوں کی مشابہت کو گوارا نہیں کیا۔ آج مسلمان اپنے سارے معاملات میں، اپنے سارے کاروبار میں، اپنے رہن سہن میں اسلام کو فالو کرنے کے بجائے یہودیوں، عیسائیوں اور غیر مسلموں کو فالو کرتا ہے۔ اسے بال رکھنا ہے تو بال رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آج کے دور میں یہودی بال کیسا رکھتے ہیں، عیسائی بال کیسا رکھتے ہیں، فلمی ایکٹرز بال کیسا رکھتے ہیں، ہم ویسا رکھیں۔ سیلونوں میں تو اب بالوں کے نقشے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایسا کٹائیں گے یا ایسا کٹائیں گے۔ ایک مسلمان کبھی اس موقع پر نہیں سوچتا ہے کہ یہ تو وہ تصویریں ہیں جو ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر سے، آپ کے چہرے سے میل نہیں کھاتی ہیں، ہم ایسے بال کیوں کر رکھ سکتے ہیں، لیکن رکھتے ہیں۔ بالوں کو رنگین کرنے کا مسئلہ اتنا ہلکا ہم نے سمجھ لیا کہ بوڑھے بالوں کو سیاہ کر لیتے ہیں، سیاہ خضاب لگانا حرام، لیکن ہم کر لیتے ہیں، کیا حرج ہے، دنیا کر رہی ہے۔ ہمارے بچے کالے بالوں کو دیگر رنگوں میں تبدیل کر لیتے ہیں، والدین کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے کہ ہمارے بچے یہ جو کر رہے ہیں یہ اسلام کے مشابہ ہے یا یہودیوں کے مشابہ ہے۔ ہمارا لباس، ہماری بچیوں کا لباس، ہماری عورتوں کے پردے کے مسائل، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے طور طریقے، کیا کبھی ہم نے سنت کے آئینے میں جھانک کر دیکھا؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل فیشن یہ ہے کہ ایسی پلیٹوں میں کھانا چاہیے، فیشن ہے کھڑے ہو کر کھانا چاہیے، فیشن ہے شادی بیاہ میں اتنے پیسے خرچ کرو کہ سارا سابقہ ریکارڈ ٹوٹ جائے، ہم وہ کریں گے۔ ماہ محرم الحرام کے اس 10 تاریخ کے روزے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے مشابہت گوارا نہیں کی، اور ہماری پوری زندگی یہودیت اور نصرانیت اور ہندو مت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، کیا ہم نے کبھی اس سلسلے میں غور کرنے کی زحمت گوارا کی؟ ماہ محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کے تعلق سے یہ طرز عمل ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم ہر موقع پر کوشش یہ کریں کہ ہمارا سارا طرز عمل اور ساری زندگی یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر غیر اسلامی طریقوں کے مطابق نہ ہو جائے، بلکہ اسلام اور مسلمانوں اور صلحاء، اتقیاء، صادقین کے طور طریقوں کے مطابق ہو جائے۔ تو خیر، ایک تو فضیلت اس کی یہ ہے کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھا جائے، اور ایک عمومی فضیلت آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ماہ محرم الحرام میں کسی دن بھی
کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو ایک دن کا روزہ 30 دن کے روزے رکھنے کے برابر ہے. یعنی کسی دن بھی، آج بھی رکھ سکتے ہیں، 10 تاریخ 11 کے بعد بھی کوئی رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے. ایک دن کا روزہ رکھنا 30 دن کے روزے رکھنے کے برابر ہے. کاش ہمیں یہ فضیلت حاصل ہو جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ محرم الحرام کے تعلق سے دوسری فضیلت جو احادیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک امت کی توبہ قبول فرمائی ہے، اور اسی مہینے میں اللہ رب العزت ایک دوسری امت کی توبہ قبول فرمائیں گے. یعنی اس امت کی توبہ کی قبولیت کا ایک مہینہ ماہ محرم الحرام بھی ہے. لہذا ماہ محرم الحرام میں ہم سب کی پوری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں خوب توبہ کریں، خوب استغفار کریں، اپنے گناہ کبیرہ سے بھی، گناہ صغیرہ سے بھی، حقوق العباد کے جو معاملات ہمارے خراب ہیں ان سے بھی، حقوق اللہ کے تعلق سے ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں ان سے بھی توبہ استغفار کر کے اپنا معاملہ صاف کر لیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور کورونا وائرس کے اس دور میں تو ہم نے دیکھ بھی لیا کہ زندگی کتنی سستی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی بہت قیمتی ہے. زندگی تو ایک بلبلہ ہے جس کی کوئی عمر نہیں ہوتی. تو اس مبارک مہینے میں ہمیں توبہ اور استغفار خوب کرنا چاہیے، کثرت سے کرنا چاہیے. کیا پتہ اللہ رب العزت ہمیں اس امت کا مستحق بنا دیں اور اس امت میں شامل فرما لیں جس امت کی توبہ اس مہینے میں قبول کی جائے گی. اور تیسری فضیلت اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو شخص اس مہینے میں خاص طور سے 10 تاریخ کو، یوم عاشورہ کا لفظ وارد ہے حدیث میں کہ اگر کوئی شخص ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اپنے اہل و عیال پر من وصى علی عیالہ، اور بعض روایتوں میں وہ اہلہ ہے، روایت کے ان الفاظ کو یاد رکھنا چاہیے. جو آدمی اپنے اہل و عیال پر، اہل و عیال کا مطلب گھر کا جو ذمہ دار ہے، اس کے تحت جو لوگ رہتے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کی سرپرستی میں اور اس کے اخراجات پر پلتے بڑھتے ہیں، ان لوگوں پر جو آدمی محرم کی 10 تاریخ کو ذرا وسعت سے کام لے گا. وسعت سے کام لینے کا مطلب دسترخوان کو وسیع کر دینا، کھانے پینے کی چیزوں میں ذرا فراخی اختیار کر لینا. روزانہ دال چاول کھا رہے تھے، اس دن ذرا گوشت کا اہتمام کر لیا گیا، اس دن ذرا کچھ میٹھے کا بھی اہتمام کر لیا گیا. اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے اہل خانہ کو کھلایا گیا، ان کو خوش کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سال میں ایک بار یعنی یوم عاشورہ کو اپنے اہل و عیال پر وسعت سے کام لے گا، اللہ رب العزت اس کے برکت سے پورے سال اس کی روزی میں اس برکات عطا فرمائیں گے اور وسعت سے کام لیں گے. حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس روایت پر 50 سال عمل کیا، اور میں نے 50 سال اپنے تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ 50 سال میں نے خیر و برکت محسوس کی. یہ 3 فضیلتیں ماہ محرم الحرام سے متعلق ہیں. ان کے علاوہ جتنی چیزیں آپ جانتے ہیں یا کرتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کا اسلام سے، احادیث سے، سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس یہی 3 فضیلتیں ہیں جو ماہ محرم الحرام سے متعلق ہیں. اس کے علاوہ کوئی فضیلت اس ماہ محرم الحرام کی نہیں ہے. اگر ہم اس کے علاوہ کچھ کرتے ہیں تو وہ قابل اصلاح ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ محرم الحرام کے اس مبارک موقع پر جو 3 فضیلتیں احادیث میں وارد ہیں انہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے علاوہ جو خرافات اور بدعات ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے، ان سے مکمل پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا